نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ سورة البقرہ روٹ ورڈز اور تفسیر آیات 91 سے 101 تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینوا، ایمان لے آؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہنے لگتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لے آئے، بِمَا، اس پہ جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، کیا جو ابھی ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پہ ایمان لے آئیں، وَيَكْفُرُونَ، اور کفر کر دیں، بِمَا وَرَاءَ، وَرَاءَهُ روٹ ورڈ ہے واو رے، یہ وری کہتے ہیں پیچھے کو، بیک کو، یعنی ہمارے پچھلوں پر، ہمارے بزرگوں پر جو کچھ نازل ہوتا رہا یا جو ہمیں وہ ہدایات دے کے گئے ہیں، تو کیا ہم اس کا کفر کر دیں؟ وَهُوَ الْحَقُّ، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ تو حق ہے، مصدقاً، اور یہ تصدیق بھی کرنے والا ہے، لما، ساتھ اس چیز کے، معاہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی جو ان کے بزرگوں کی کتابیں ہیں اس میں دی گئی باتوں کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے، یہ کتاب حق ہے، سچ ہے، تو اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ قل، کہہ دیجئے، فلیما، پس کیوں، تقتلون، تم قتل کرتے رہے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کا، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے تھے، اگر تم اللہ کے نبیوں کو ماننے والے تھے، اس سے پہلے جو آیات تم پر نازل ہوتی رہی ہیں واقعی ان پر ایمان رکھتے تھے، تو پھر انبیاء کو ناحق قتل کیوں کرتے تھے؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءکم، آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبیناتی، ساتھ واضح نشانیوں کے، بے، یہ نون بین، اس کا روٹ ورڈ ہے بیان، بھی اسی سے ہے، وضاحت کرنا، واضح نشانیاں، ثم اتخذتم، تو پھر پکڑ لیا تم نے، عجلا، بچھڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، کیا، معبود، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر نشانیاں لینے گئے تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، وانتم ظالمون، اور اس وقت تم ظلم کرنے والے تھے، زوئیں لام میم، ظلم کرنا، حق بات سے ہٹ جانا، یعنی اللہ کی عبادت کے بجائے بچھڑے کو معبود بنا لینا۔ وَإِذْ، اور جب اخذنا، پکڑا ہم نے یا لیا ہم نے، میثاقکم، واو سے قاف، وثق، وثوق بھی اسی سے ہے، تم سے مضبوط عہد، ورفعنا، اور کیسے وہ عہد لیا کہ رفع، بلند کیا، فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر، طورا، طور کے پہاڑ کو، اور اس وقت حکم دیا، اور انہوں نے اس وقت وہ اللہ سے پکا عہد لیا، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، بقوت، ساتھ قوت کے، کاف واو، یہ قوی، مضبوطی کو کہتے ہیں، یعنی جو ہدایات ہم نے تمہیں دی ہیں ان کو مضبوطی سے تھامو، واسمعوا، اور ہماری باتوں کو سنو، ان پر عمل کرو، لیکن انہوں نے کیا کیا، قالو، تو انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم نے، عین صاد، یہ عصی سے ہی عصیان نکلا ہے، نافرمانی کرنا، منہ موڑ لینا، بات نہ ماننا، یعنی ہم نے کانوں سے سنا اور کانوں میں ہی مار دیا، ہم نے اس بات پر عمل نہیں کرنا، وَأُشْرِبُوا، تو وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اب دلوں میں کیا پلایا جاتا ہے، عجلا، بچھڑے کی محبت، پلانے کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال ہوا، کیونکہ پلانا ایسا ہے جیسے ہم گرم چائے پئیں تو سارا جسم گرمی کی حدت محسوس کرتا ہے، ٹھنڈا پانی پئیں تو آپ ریفریش ہو جاتے ہیں، اسی طرح محبت جب پلا دی جاتی ہے تو وہ پوری کی پوری اثر کرتی ہے، اور اسی طرح اللہ نے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پیدا کر دی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یہ ان کی سزا تھی، ان کے کفر کی وجہ سے، قل، کہہ دیجئے، بے سما،
کتنا ہی برا ہے، یہ امرکم جو تم حکم دیتے ہو بھی ساتھ اس کے، ایمانکم اپنے ایمانوں کو، ان اگر کن تم ہو تم مومنین ایمان لانے والے، اگر تم اس پر ایمان لانے والے ہو اور پھر اس ایمان کے لیے جو حکم دیتے ہو، کس قدر برا حکم ہے، کس قدر غلط بات ہے۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے دال واورے، دور کہتے ہیں گھر کو، آخرہ آخرت کا، الف خیر اخر اس کا روٹ ورڈ ہے، اگر آخرت ہی تمہارا گھر ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خی لام صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، خالص ایکسکلوسیولی، اردو میں بھی اس کو خالص کہتے ہیں، خالصتاً اگر اللہ ہی کے پاس آخرت میں تمہارے لیے گھر ہے، یعنی تم ہی جنتی ہو، من دون الناسی، اور لوگ ایسا نہیں ہیں، سارے لوگوں میں سے تم ہی اللہ کے محبوب ہو، فتمنّو میم نون یہ منا کہتے ہیں خواہشات کو، تمناؤں کو، تو پھر تم بھی تمنا کرو کس کی؟ موت کی، میم واو تے موت، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، اچھا تو پھر کیونکہ آخرت مرنے کے بعد ملنی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، وَلَن اور ہرگز نہیں یتمنوہ وہ تمنا کریں گے، ابداً کبھی بھی، بما اس سبب، قدمت جو انہوں نے بھیجے، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ایدی یہ دال یہ یدی اس کا روٹ ورڈ ہے، قدمت کا روٹ ورڈ قاف دال میم ہے، قدم آگے کی طرف اٹھایا جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اپنے آگے کے لیے کیا اعمال کیے ہوئے ہیں، ان کو سوچ کے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کو، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم انہیں ضرور پاؤ گے، واو جیم دال وجد اسی سے اردو کا لفظ وجود اور ایجاد نکلا ہے، یعنی تم انہیں کس بات پر پاؤ گے، احرس ہے ری سواد حریص، احرس کا وزن افعل پہ ہے، افعل کے وزن پہ احرس ہے، یعنی بہت زیادہ حریص، اسی سے اردو میں بہت سارے لفظ اکبر، اصغر، ابتر، اکثر بنے ہوئے ہیں، اکثر کا مطلب بہت ہی زیادہ، ابتر کا مطلب بہت ہی نیچے، اکبر سب سے بڑا، اصغر سب سے چھوٹا، تو احرس سب سے زیادہ حریص ناسی لوگوں میں سے، عام لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ بھی اتنی عمر کی تمنا نہیں کرتے جتنی وہ علی حیات زندگی پر حریص ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے بھی اشرکو جنہوں نے شرک کیا، شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ یہ لوگ زندگی پہ حریص ہیں، یودو واو دال ود محبت کرنا چاہنا، احدہم ہر ایک ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے، لو کاش یعمرو عین میم رے عمر دے دیا جائے، عمر زندگی، اردو میں بھی عمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو عمر دے دی جائے کتنی، الفا ہزار، سناتن سال، اگر ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دے دی جائے اور اس کے بعد بھی وہ نہ مرے، وما اور اگر واقع ہی دے دی جائے، وما نہیں ہوا وہ بمزحزحہ بچنے والے، کس سے، من العذاب اللہ کے عذاب سے وہ پھر بھی بچنے والے نہیں ہیں، مزحزحہ کا روٹ ورڈ زہ ہے، عربی میں سے حرفی اور ربائی روٹ ورڈز ہوتے ہیں، سے حرفی کا مطلب 3 ثلاثی 3 لفظوں والے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور چند ایک ربائی بھی ہیں جس میں سے زہ اس کا روٹ ورڈ ربائی پر مشتمل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا، وہ پھر بھی بچنے والے نہیں اللہ کے عذاب سے، این عمر اگر وہ لمبی عمر دے دیے جائیں، واللہ اللہ بصیر بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، بما اس کو یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ یہود کے بارے میں یہ تمام باتیں بتائیں اللہ نے کہ ان کی حرکات و سکنات کیسی تھیں، ان کی سوچیں کیسی تھیں، اور ان کی عمل اور تمنائیں کیسی تھیں،
اور یہودیوں کے علماء نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، جن میں سے ایک شخص ابن سوریہ بھی تھا، جس کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمیں کچھ سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جب انہوں نے سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جبرائیل آ کے خبر دیتے ہیں۔ اس پر تو وہ بپھر گئے اور کہنے لگے ہم تو جبرائیل کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ وجہ یہ کہ وہ ہم سے پہلی قوموں پر عذاب لایا کرتا تھا، اور پھر وہ آپ ہی پر رسالت کیوں لے کر آئے، عربوں ہی میں کیوں لے کے آئے، ہم پر کیوں نہ لائے؟ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا قل کہہ دیجئے من جو کوئی کانا ہے عدون دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا۔ جبریل میں بھی ایل کا لفظ آتا ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، کہ جو کوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے فَإِنَّهُ پس بے شک یہ کہ نزلہ انہوں نے تو نازل کیا علی قلبی کا آپ کے دل پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ قرآن حضرت جبرائیل نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے۔ مصدقاً اور پھر غلط کیا ہے، وہ تو سچ کہنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے، لما ساتھ اس کے بین یدیہ اس سے پہلے والی کتابوں کے، یعنی جو پہلے کتابیں تم پر نازل ہوئی ہیں یہ کتاب تو پہلی والی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، تمہیں غلط نہیں کہہ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدن ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اگر جو چیز پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہو، ہدایت بھی ہو اور خوشخبری بھی ہو، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا تو بے وقوفی ہے۔ من جو کوئی کانا ہے عدو دشمن للہ اللہ کا، وہ ملائکتی ہے اس کے فرشتوں کا، وہ رسولی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، وہ میکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ عدو للکافرین تو پھر اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اگر کوئی اللہ اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی رکھے تو پھر اللہ بھی ایسے انکار کرنے والوں سے دشمنی ہی رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے الیک آپ کی طرف آیات نشانیاں بینہ واضح نشانیاں ہم نے نازل کر دی، لیکن پھر بھی وما نہیں یکفرو کفر کرتے بہا اس سے اللہ مگر فاسقون فاسق لوگ، نافرمان لوگ پھر بھی کفر کیے جاتے ہیں۔ آوا کیا کلما جب احد انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دیا اس کو فریق منہم ان میں سے ایک فرقے نے، اور پھر اللہ سے وہ جو پہلی آیت میں ہم نے عہد کا بتایا تھا یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ اس فرقے نے اللہ سے عہد کیا اور پھر اس عہد کو پھینک ڈالا۔ نابذہ کا مطلب ہوتا ہے پھینک دینا، ردی کر دینا، ضائع کر دینا، بیکار سمجھنا۔ بلکہ اکثر ہم ان میں سے اکثر لا یؤمنون ایمان ہی نہیں لاتے تھے، انہوں نے تو ایسے ہی وعدے کر لیے تھے۔ ولما اور جب جاءہم آئے ہم ان کے پاس رسول ہمارے رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقاً جو تصدیق کرنے والے ہیں لما ساتھ اس چیز کے معاہم جو ان کے پاس ہے، اور پھر ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے نبی آتے ہیں تو وہ ان کتابوں کو بھی نبذہ پھینک دیتے ہیں۔ فریقاً ایک فرقہ من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، تو پھر جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے بھی نئی آنے والی کتابوں کو پھینک دیا۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو ورا واو رے یہ وری پیچھے بھی بتایا بیہائنڈ پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کسی چیز کو ردی سمجھنا ہے، بیکار سمجھنا ہے۔ ہم نے جو کام نہیں کرنا ہوتا، جس کتاب کو نہیں پڑھنا ہوتا اسے پیچھے رکھ دیتے ہیں، اور جو کام کی ہوتی ہے اسے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی کی تشریح آگے بتائی گئی کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ پھینکنے کا مطلب، پیچھے پھینکنے کا مطلب وہ کتابیں جو ہم انہیں جانتے نہیں ہیں، ہمارے کام کی نہیں ہیں۔ یہ بات تو تھی یہود کے بارے میں۔ اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو کیا ہم نے بھی صرف قرآن پاک کو محاورتاً پیٹھ پیچھے نہیں رکھا ہوا صرف، ورنہ ہم بھی اس کو نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔